الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران کی 104 نمبر آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اس کا ترجمہ یوں ہے: ضرور ہونی چاہیے تم میں ایک جماعت جو بلایا کرے نیکی کی طرف اور حکم دیا کرے بھلائی کا اور روکا کرے بدی سے، اور یہی لوگ کامیاب و کامران ہیں۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دین اسلام دین قیم ہے، سیدھا دین ہے، جس نے عالم بشریت کی تقدیر بدل ڈالی۔ اس کی تبلیغ و اشاعت ایک اہم ترین فریضہ ہے۔ اگر اس ملت میں ایسے افراد نہ ہوں جو اس پیغام ہدایت، پیغام رحمت کو دنیا کے گوشہ گوشہ تک پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں، تو یہ عالمگیر پیغام ہدایت چند ملکوں میں محدود ہو کر رہ جائے گا، اور اس پیغام کے ساتھ بھی ناانصافی ہوگی، اور ان قوموں پر بھی ظلم ہوگا جو گپ اندھیروں میں بھٹک رہی ہیں، گمراہی میں، جن کی زندگی کی تاریک رات کسی روشن چراغ کے لیے ترس رہی ہے۔ نیز وہ قوم اور ملک جس نے اس دین کو قبول کر لیا، اس کے آئینہ دل پر غفلت کی گرد پڑ سکتی ہے، ان کی گرمی عمل بھی سستی کا شکار ہو سکتی ہے، ارد گرد کے گمراہ کن تاثرات سے وہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ اگر ایسی ہستیاں نہ ہوں جو تزکیہ نفس نہ کریں، علم کو دور دور تک نہ پہنچائیں، اور جن کا کام ہی اسلام کے حکیمانہ انداز سے لوگوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنا، ان کی گرمی عمل کو باقی رکھنا اور خارجی اور اجنبی تاثرات و تحریکات سے ان کے دل و دماغ کو محفوظ رکھنا، وہ تو بہت سی گمراہیاں خود اس قوم میں جنم لیتی ہیں اور گمراہی کی راہ پا سکتی ہیں جو اس دین کے علمبردار ہیں۔ لیکن افسوس کہ ہر کوئی اسی کا علمبردار کہلاتا ہے، لیکن فرقہ واریت میں پھنسا ہوا ہے اور دوسروں کو مشرک کہتا ہے، اور اپنی ذاتی خواہشات کی وجہ سے جو ہے کسی کی نہ کسی دائرہ فرقہ میں پھنسا ہوا ہے۔ وہ دین جو صحابہ نے جس طرح پھیلایا تھا اس سے کوسوں دور ہے۔ افسوس کی بات، افسوس سے بات کرتے ہیں۔ یہ دونوں کام یعنی ملت اسلامیہ کو شعائر اسلام پر ثابت قدم رکھنا اور غیر مسلم اقوام تک یہ پیغام رشد و ہدایت پہنچانا، جتنے اہم اور ضروری ہیں اتنے ہی یہ مشکل اور پیچیدہ ہیں، اس لیے کہ ایک ایسی جماعت تیار کرنا ملت کا اجتماعی فریضہ ہے، جس میں فرقہ واریت نہ ہو، جس میں کوئی فرقے کا نام نہ ہو، صرف دین قیم ملت ابراہیمی کی تبلیغ ہو، جس کا علم و عمل، ظاہر و باطن، سیرت و کردار رسول کریم علیہ السلام کا مظہر کامل ہو۔ ان میں علوم اسلامیہ میں مہارت تامہ کے ساتھ ساتھ سیرت کی پاکیزگی، کریکٹر کی پختگی اور ظاہر و باطن کی یکسانی پیدا کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس کے لیے جس بڑی سے بڑی مالی قربانی، ایمانی فراست، قلبی بصیرت اور روحانی تربیت کی ضرورت ہے، وہ پوری ہونی چاہیے۔ لیکن یہی دیکھا گیا ہے کہ مبلغ چند ٹکڑوں روٹی کے لیے جن قوموں کی تبلیغ کرنی تھی، ان سے ہی مال بٹور کر، ان سے ہی فنڈنگ کرا کر، فنڈنگ لے کر، ان کے فارن فنڈ لے کر
تو انہی کی بولی بولتے ہیں۔ بظاہر اسلام کا روپ دھارا ہوا ہے۔ اپنے ارد گرد اگر آپ تھوڑی سی آنکھ کھولیں اور دل کی آنکھ کھولیں تو آپ کو نظر آ جائے گا۔ اس کے لیے جس بڑی سے بڑی مالی قربانی، ایمانی فراست ہونی چاہیے، قلبی فراخی ہونی چاہیے، روحانی بصیرت ہونی چاہیے، وہ نہیں ہوتی۔ اگر ملت اپنے اس اہم ترین فریضہ کو ادا نہ کرے گی تو اللہ تعالیٰ کی جناب میں اس کوتاہی کو کے لیے بھی جواب دہ ہوگی۔ تاریخ اس بات پر شاہد ہے، جب تک ایسے افراد تیار ہوتے رہے، گلشن اسلام میں فصل بہار رہی۔ اہل بیت، صحابہ، صدیقین، پھر شہداء، صالحین، اولیاء کرام، پھر آپ بہت دور اگر آ کے دیکھتے ہیں جہاں سے یہ بہت زیادہ تزکیہ نفس کا کام آغاز ہوا تھا، حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ذنون مصری، حضرت ابو القاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہ، بہت سارے ہیں، حضرت امیر کلال، سید امیر کلال، بہت سارے ہیں۔ موجودہ دور میں دیکھ سکتے ہیں نصیر الدین نصیر، پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اس سے اور درمیان میں چلے جائیں تو حضرت علی المعروف، حضرت داتا گنج بخش، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ایسی ہستیاں اب ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی، بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنی ذات سے بھی خالص نہیں رہے۔ افسوس سے یہ بات کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے، کرم فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، جب تک مدارس اسلامیہ غزالی، رازی، سعدی اور بیضاوی اور خانقاہ رومی، اجمیری، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی، شیخ سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور مشائخ جتنے بھی ہیں، خلفاء ہیں، وہ ساری مثالیں ہیں۔ ایسی فخر روزگار ہستیاں تیار کرتی رہی ہے ایسے مدارس میں، ایسی خانقاہوں میں۔ اب ہمیں نظر کوئی نہیں آتا، اب صرف فرقہ واریت ہے، یا روٹی روزی کا چکر ہے، یا سیر سپاٹا ہے، بس کیا کہہ سکتے ہیں، دعا ہی کر سکتے ہیں۔ کفر کے ظلمت قد اسلام کے نور سے ایسی خانقاہوں اور ایسے مدارس، ایسے اداروں سے روشن ہوتے رہے ہیں۔ اب یہی ادارے قربانی کی کھالیں ہیں، اس طرح کی زکوٰتیں بٹورتے ہیں جو بیت المال کا حصہ ہے، خود کرپٹ ہیں وہ۔ بیت المال میں قربانی کی کھال جاتی ہے، صدقہ فطر جاتا ہے، خاص طور سے زکوٰۃ کا مال جو ہماری معاشی بدحالی سے ہمیں بچاتا ہے اور ہمیں معاشی سٹینڈ دیتا ہے، وہ یہ مدارس لوٹ لیتے ہیں، ایسے ادارے لوٹ لیتے ہیں، بینرز لگا کر ایجنٹ چھوڑے ہوئے ہیں اور اپنی جائیدادیں بناتے جاتے ہیں۔ ان کے چینلز ہیں، اس کے بعد ان کے پیچھے سے جو ہے کسی نہ کسی جو نام نہاد لوگ ان کے ایجنٹ ہوتے ہیں، اور وہ ان ایجنٹوں کے پیچھے کسی کا غیر مسلموں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ویسے تو ہم سیاسی بات میں نہیں کرتا، لیکن کہتے ہیں سیاسی بندوں نے فنڈنگ کی، سب پہ الزام ہوتا ہے، چاہے کوئی بھی حکمران ہو، لیکن یہ سیاسی فنڈنگ کے علاوہ دوسری فنڈنگ بھی ہے، مولویوں کو بھی فنڈنگ ہوتی ہے، ڈاکٹرز کو بھی فنڈنگ ہوتی ہے، کیونکہ میں مولوی بھی ہوں اور ڈاکٹر بھی ہوں، مجھے ان کا پتہ ہے۔ سیاسی فنڈوں کی جو دھوم دھام ہے، ان کی کوئی دھوم دھام نہیں ہے۔ یہ باہر سے دھرنوں کے لیے کہاں سے پیسے آ رہے ہیں، جلسے جلوسوں کے لیے کہاں سے پیسے آ رہے ہیں۔ افسوس کے ساتھ بات کی کرتا ہوں، شوق نہیں ہے، کیونکہ ان کے لیے اس لیے بات کرتا ہوں، ان دونوں کو علم ہے، ایک کو دینی علم ہے اور ایک کو جسمانی علم ہے۔ وہ تو سیاسی ہیں، یہ دونوں طبقے اپنے سے نہیں کھاتے، یہ کسی کا مال بٹورتے ہیں، لیکن سیاسی آدمی، ان کی یہ طرفداری یہاں اس پہ کروں گا، یہ لوٹتے بھی ہیں اور لٹاتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں اور کھلاتے بھی ہیں، اور ان کے بڑے بڑے کھاتے ہیں باہر کے ملکوں میں، اور یہاں بھی بڑے بڑے کھاتے ہیں، ہر ملک میں ان کے کھاتے ہیں جہاں یہ رہنا پسند کرتے ہیں۔ افسوس کے ساتھ یہ ساری بات کی ہے، ادروائز دل نہیں کرتا میں ایسی بات کروں، وقت بھی پورا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، ہم پہ اپنا فضل فرمائے، کرم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کی قوت عطا فرمائے۔ حق کی قوت باطل کے کلوں کو مسخر کر دیتی ہے، لیکن اب کیا کریں ہم، یہ مصیبت ہے ہمارے لیے۔ کچھ چہرہ دیکھیں تو چہرہ دیکھنے کی طرف دل نہیں کرتا کہ یہ کیسے مبلغ ہیں۔ حضرت بلال کو دیکھنے کو جی کرتا تھا۔ عزیزان گرامی قدر، کیا کہیں، افسوس کی بات ہے، یہ اتنی درد انگیز، دردناک سٹوری ہے کہ
اس کی سچی بات ہے بیان کرنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی۔ اے اللہ ہم پر رحم فرما، ہے گنبد خضرا کے مکین چارہ سازی کر۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔